ناظرین، ہمارے آج کے چیف گیسٹ جو شخصیت ہیں ان کا نام غلام سرور حجویری ہے اور وہ آل پاکستان کاٹیج انڈسٹری کے چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ کیوں کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بیانیہ جاری کروں یا کوئی انٹرویو دوں، کیونکہ میری فخر کی لائن ہے، میرے تو ایمان ہے کہ جو لوگ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جی یہ ہمیں پتہ ہے، آپ بالکل خالص اور مخلص طریقے سے بات کرتے ہیں، تو یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کے کیا حالات ہیں اور کرونا کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ کرونا 102 سال کے بعد پاکستان میں آیا۔ پہلے دنیا میں 102 سال پہلے آیا تھا اور لاکھوں آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ کرونا 102 سال کے بعد آیا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا کیا تھا، کرونا کیسے تھا۔ یہ تو حکومت وقتوں کا کام ہوتا ہے کہ آنے والی بیماریوں کا، ایسی چیزوں کے اوپر دھیان رکھے کہ اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو اس کو ہم نے قابو کیسے کرنا ہے۔ تو جب یہ کرونا کی آفت ہمارے اوپر آئی ہے، یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بات بتا دوں کہ پہلے 1% لوگوں کے پاس سرمایہ تھا، اس کے بعد 2% کے پاس آیا، پھر 3% کے پاس آیا، اب 5% کے پاس آیا۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 30% آدمی جو ہیں یہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ نہیں، لوگ 65% غربت کی لکیر کے نیچے تھے۔ سفید پوش جو تھے وہ جو تقریباً 25-30% تھے، وہ الحمدللہ آج ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور وہ جو 1% تھے سرمایہ دار وہ 5% ہو چکے ہیں۔ اور جہاں میں پھرتا ہوں، کیونکہ میرا ان گراؤنڈوں سے تعلق ہے جہاں 4 آدمی 5 آدمی کام کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، کسی کی ایک بیوی بھی ساتھ کام کرتی ہے، بیٹا بھی کام کرتا ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے، تو میں وہ گلی گلی محلے میں پھرتا ہوں۔ یہ اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کی کتنی تعداد ہے تو میرے پاس کوئی تعداد نہیں ہے، کیونکہ میں تو ہر جگہ ہی پھرتا ہوں، جہاں میرا دل چاہتا ہے میں جاتا ہوں، تو جا کے میں دیکھ کے تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ کیوں کہ ان کا یہ حشر ہے کہ ہاتھ بھی کالے ہیں، کپڑے بھی کالے ہیں، اور شام کو مزدوری بھی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ہمارے حالات ہی اس کروٹ آ چکے ہیں کہ کرونا نے 4 ماہ ہمیں گھروں میں بٹھایا۔ ہماری نالائکی یہ ہے کہ اس وقت جب کہ کرونا کا ابھی بھی ہے زور، تو ہم نے یہ میرے پاس بھی یہ ہے، یہ میں ہر وقت لگاتا ہوں، یہ انٹرویو کے لیے میں نے ذرا ایک سائڈ پہ رکھا ہے۔ تو اب ہماری جو ہمت ہے وہ جواب دے رہی ہے، جو میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی اگر 15,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ ماہینہ لے رہا ہے تو کیا کرے؟ اس میں سے کرایہ دے گا، روٹی کھائے گا، بچوں کی فیس دے گا؟ وہ چوریاں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ ڈاکے نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کون اتارے گا ان کے چہروں سے نقاب؟ یہ مجھے بجٹ بنا کے دے دیں 25,000 کا، یہ مجھے بجٹ بنا کے دے دیں 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا، انکم نہیں ہے۔ یہ جس ادارے میں بیٹھا ہوں، ایک وقت وہ تھا کہ میں کہتا تھا میں کنگ ہوں کراچی سے خیبر تک، اور آج میرا 10% کاروبار نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے، تو لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ کرونا نے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کے کسی چیز جراثیم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں ہوا میں آ گیا ہے، ساری دنیا جو کہتی تھی کہ کیا خدا ہے، خدا ہے۔ خدا نے امریکہ کو بتا دیا کہ ہے، کینیڈا کو بتا دیا ہے، ساری دنیا کو بتایا کہ ہے۔ ہزار آدمی جا رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو بات یہ ہے بیٹا کہ لوگوں کے حالات بہت بری طرح سے نیچے آ رہے ہیں۔
اور لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ غلام سرور صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو پہلے مسائل تھے وہ کم تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے، تو پہلی کاٹن انڈسٹری کا کیا حالات تھے اور اب کیا ہے، ان کا ذرا تھوڑا سا کمپیریزن بتائیں ہمیں۔ میرا کمپیریزن یہ ہے کہ پہلے، کیونکہ میری زندگی کافی دیر سے سیاست میں گزر رہی ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ روتے نہیں آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ گزارا کیسے چل رہا ہے؟ کہ ان کی جتنی آمدن تھی اس میں ان کے بسر اوقات ہو جاتی تھی۔ اب میں کوئی خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں ہوں، خان صاحب کی نیت صاف ہے، میں ان کی بات پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن خان صاحب کو ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہی نہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ اور جو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، وہ انہوں نے خوب ان کا تماشا لگوایا ہوا ہے۔ وہ جو رپورٹیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یس سر یہی ہے، کیا پتہ خان صاحب کو پتہ ہے 320 کنال کی کوٹھی میں بیٹھ کر کے غریب کی غربت کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ آئیں میرے ساتھ، 2 مرے کے گھر میں، 3 مرے کے گھر میں، ان کے گھر میں روٹی ہے۔ میں حکومت کی مخالفت نہیں کہہ رہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور میں حقیقت کہتا رہوں گا۔ اگر مجھے پہلے بھی 1-2 دفعہ 16 MPO میں لے گئے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، ان مظلوموں کے لیے، ان نحیفوں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میری آواز کو بند کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی یہ رسک نہیں لے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نواز شریف کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نواز شریف کے ساتھ رہا ہوں، میں بربوڈ بھی رہا ہوں، جب CM تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا، PM تھے، مجھے فخر ہے کہ سب سے پہلا جلسہ میں نے کروایا تھا 27 مارچ 1984۔ لیکن انہوں نے بھی جو کیا ہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، انہوں نے عوام کے لیے نہیں کیا۔ سڑکیں بنا دی ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جاتے، ان کے لیے سکول ایسے بنا جاتے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ 39 سال سے میں کنیڈ گرلز ہائی اسکول ان کے بورڈ کا ممبر ہوں، وہاں 21 عورتیں میرے ساتھ ہیں، وہاں کی فیس 30 یا 40 روپے ہے، ہمارے پاس 8000 درخواست آتی ہے، اور اس میں سے 400 بچی کو ہم نے رکھنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم میرٹ پہ چلتے ہیں، اور ایسا میرٹ بنا دیا ہوا ہے، نہ پرنسپل کی ہمت ہے کہ کسی کو ویسے داخل کرے، نہ ان 21 عورتوں کو۔ وہ عورتیں پہلے خود یہاں پڑھتی رہی ہیں، اس کے بعد ان کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، جو ہم نے 21 عورتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، وہ ہماری بورڈ ممبر ہیں۔ اور ہم نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی بچے آتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، جو ہائیسٹ نمبر والے ہوتے ہیں 400 وہ لیا، اس کے وہاں گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ گنجائش کو ہم پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال ہمیں پنجاب میں سے نمبر 1 کا خطاب ملا ہے، سٹار ملا ہے، اور 4100 کچھ بچیاں یہاں پڑھتی ہیں۔ کنیڈ گرلز ہائی اسکول سرکاری اسکول ہے، اور یہ جو انہوں نے ماڈل اسکول 10 بنانے ہیں پنجاب میں، اس میں ہمارا نمبر 1 ہے۔ اچھا غلام سرور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نواز شریف کے بہت کلوز رہے، تو اس وقت عمران خان کی حکومت ہے، تو اس وقت کاٹن انڈسٹری کے لیے اور یہ جو لوگ پس رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ جب میرے پاس کیا تجاویز ہونی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ اچھی ہو۔ وہ جب سرمایہ داری اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کیا تجاویز دینی ہے؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو بھرنے کے لیے دینی ہے، ملک کی سوچ کے لیے نہیں دینی، پاکستان کے لیے نہیں دینی۔ انہوں نے تو جنہوں نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، جب وہ مجھ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اگر 1 ارب روپے لگائیں گے تو انہوں نے 20 ارب مجھ سے اکٹھا کرنا ہے۔ یہ ہم خام خیالی میں ہیں۔ خان صاحب اگر کہتے ہیں، میں سچ بولتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ارد گرد کون بیٹھے ہیں؟ خان صاحب کو اندھے ہیں، خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ جن آدمیوں نے پول بنائے ہوئے ہیں، یہ چینی کا پول کس نے بنایا؟ خان صاحب کی جرت ہے اسے پوچھنے کی۔ گندم پہلے
ایکسپورٹ کر دی, اب باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ پلاننگ ہے؟ یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ 7 بیوروکریٹ بھی بیٹھے ہیں, ساری مخلوق بیٹھی ہے. یار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب میں ایک گھر کا سربراہ ہی خود اس کو نہیں سمجھتا, خان صاحب کو میں ایسے مثال آپ کو دوں گا کہ وہ آج بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ وہ سٹار ہیں. سٹار اکیلے نہیں ہیں, ان کی پوری ٹیم سٹار ہے. تو سٹار کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوں تو میں حکم دیتا ہوں فلاں بالر آئے, اس کو گگلی مار دے, اس کو باؤنسر مار دے. ایسے ملک نہیں چلتے, یہ گراؤنڈ نہیں ہے. ملک میں کسی کو ساتھ بھی لے کے جانا پڑتا ہے. اگر حزب اختلاف سے تھوڑا سا پیار کا, محبت کا ساتھ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ہماری جو پوزیشن آ چکی ہے وہاں تک ہم نہ پہنچتے. ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. نعرے لگانے والے تو سب آ جاتے ہیں, تالیاں بجانے والے تو سب آ جاتے ہیں, لیکن گھر میں کسی کے کوئی راشن دینے والا نہیں ہوتا. میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے کیس آج بھی آئے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے, کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں کیا کروں. میں نے تو ایک کوشش کی تھی 90 میں. میں نے میاں صاحب کو کچھ 6 ماہ لگے تھے. میں نے کہا میاں صاحب کھانا بند کر. 6 ماہ کے بعد میری بات سنی گئی تھی. میں ٹیلی فون پہ کہتا تھا کھانا بند کر دیں. لوگوں کی بیٹیوں کے سر میں سفید بال آ گئے ہیں, کم از کم کھانا بند کریں. تو میاں صاحب نے مہربانی فرمائی, انہوں نے کھانا بند کیا. ہاں شادیوں پہ 90 میں. تو پھر 6 ماہ کے بعد میاں صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ اب یہ شادی حالوں والے بہت رو رہے ہیں اور یہ لوگ خود مرنے کے لیے تیار ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہے. یہ تو اب اندر سے ہی مہندی پہ 6 دیگیں بھیج دیتے ہیں, مائیوں پہ بھیج دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ 1 ڈش کھول دیں. پھر یہ 91 میں ایک 1 ڈش کھولی تھی, میں نے پھر 97 میں بند کروائی. لیکن ہم خود مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارا ناک جو ہے یہ نہیں رہتا کہ ہم نے ان کو یہی کھلانا ہے. تو پھر میں مجبور ہو گیا, پھر انہوں نے 1 ڈش کھول دی. غلام سرور صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ 2-3 سال کے بعد جو ہماری پلاننگ سے ہیں وہ بہت بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن جو میرا تجزیہ ہے, جو میرا تجربہ ہے, میں آپ کو 2 باتیں ضرور بتاؤں گا. اس واسطے کہ آج اگر کوئی مر جائے تو قبرستان میں جو 20-25 ہزار 30 ہزار میں قبر مل جاتی تھی وہ نہیں مل رہی. یہ خان صاحب سے کہ بس کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف کو لاؤ, میں نہیں کہتا کسی اور کو لاؤ. میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہم پہلے کہتے تھے کہ دال روٹی کھا لیں گے, اب تو ہمیں آپ نے دال روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا. خان صاحب ہمیں کفن بھی نصیب پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. خان صاحب خدا کا واسطہ اگر آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ گوشت تو ہم ختم ہو گیا, دالیں ختم ہو گئیں, سبزیاں ہم نہیں خرید سکتے, ہم کتنی کی دیر بھوکے رہیں گے. آٹا ہمیں نہیں مل رہا. اگر کوئی بچوں کو انڈے لے کے دیتا تھا تو ان کا کیا بھاؤ ہے, ادرک کا کیا بھاؤ ہے, سبزیوں کا کیا بھاؤ ہے. خان صاحب خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو براہ کرم عزت کے ساتھ گھر جائیں اور ہماری جان چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ آپ سے کنٹرول ہوگا. یہ بہت مشکل ہے. غلام سرور حجویری صاحب نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی اور انہوں نے اپنے دل سے ساری باتیں کی ہیں اور دل کی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انٹرویو دیا.
Thank you. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.